حضرت علی علیہ السلام کو اس دنیا کو چھوڑے 21 سال گزر چکے تھے، لیکن شام کی فضاؤں میں آپ کی آواز گونج رہی تھی۔ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، کیا علی آ گئے ہیں؟ لگتا ہے کہ علی خطبہ دے رہے ہیں۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ علی کی بیٹیوں کو کربلا سے شام تک بنا سواری بنا چادر یزید کے دربار میں لایا گیا ہے، جہاں یزید کو لگ رہا تھا کہ اس کے اس غیر انسانی رویے کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہوگی، خواتین ڈر رہی ہوں گی، لیکن نہیں۔ دربار یزید میں علی کی بیٹی نے علی کے لب و لہجے میں وہ خطبہ دیا کہ جس نے یزید کے مقصد کو تباہ کر دیا۔ یزید اور اس کے ساتھیوں کو اس کا انجام بتایا اور ایسا جلالی خطبہ بیان فرمایا کہ یزید کو امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اس قافلے کے آخری مرد بچے تھے، ان کے قتل کا ارادہ بھی بدلنا پڑا۔ یزید نے درباریوں کی آنکھوں میں اپنے لیے بغاوت دیکھ لی تو اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید خانے میں قید کر دیا۔ شدید غم اور تکلیف میں یہ عرصہ گزارنے کے بعد جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے خاندان کے ساتھ مدینے واپس آئیں تو آپ نے کربلا کو عام کیا اور یزیدیت کی ایسی دشمن بن کر سامنے آئیں کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور یہی نہیں بلکہ کربلا میں 20 خواتین تھیں، سب کی الگ الگ خصوصیات تھیں۔ کوئی کنیز تھیں، کوئی ملکہ تھیں، کوئی شہزادی تھیں، کوئی 4 سال کی چھوٹی سی معصوم بچی تھیں تو کوئی نئی نویلی دلہن، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یہ سب خواتین بہادر تھیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین نہ ہوتی تو کربلا باقی نہ ہوتی، اور اگر خواتین بہادر نہ ہوتی تو کربلا ہی نہ ہوتی، شاید اسلام ہی نہ ہوتا۔ اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اکثر خواتین بہادر نظر آتی ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والی نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا پھر اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں ابو جہل نے اذیتیں دے دے کر شہید کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اسلام سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یا پھر حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں لیکن اللہ پر ایمان لائیں اور عبادت کرتی اور اسی وجہ سے فرعون نے انہیں قتل کروا دیا۔ یا پھر یزید کی بیوی جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے اپنے باپ یزید کی طرز کو باقی ہی نہیں رکھا، اور جب حکومت ملی تو کچھ ہی عرصے میں حکومت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس حکومت کو ہی برا سمجھتا تھا۔ یا پھر کربلا کی وہ پہلی شہید خاتون ام وہب، جو کہ ایک نئی نویلی دلہن تھی، جنہوں نے نہ صرف اپنے شوہر کو میدان جنگ میں جانے دیا بلکہ خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ ہمیں تاریخ اسلام میں بیشتر خواتین ملتی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو اجاگر کیا، اسلام کو زندہ رکھا۔ لیکن ہمیں تاریخ اسلام میں کچھ ایسی برین واشڈ خواتین بھی ملتی ہیں جنہوں نے اسلام کو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید نقصان پہنچایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مکہ چلے گئے تو اس دوران آپ کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جا رہی تھی اور وہاں کے لوگ آپ کو شدت سے بلا رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جناب مسلم علیہ السلام کا وہاں بہت اچھے سے استقبال کیا گیا، لیکن وہاں کی حکومت کو بدل دیا گیا تھا۔ کوفہ کا گورنر اب ابن زیاد تھا جو سیاست میں خاصی مہارت رکھتا تھا، اور اسی لیے اسے کوفہ کا گورنر بھی بنایا گیا تھا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر سکے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں آ چکے ہیں اور ہانی ابن عروہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس نے ہانی ابن عروہ کو اپنے محل میں بلا لیا اور انہیں قید کر دیا، جس کے بعد جناب مسلم علیہ السلام اپنے 4000 کوفی ساتھیوں کے ساتھ محل کے قریب پہنچے اور محل کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن ابن زیاد ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہاں کا قبائلی نظام بہت اسٹرانگ تھا اور حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی لیے ابن زیاد نے ایک ایسی چال چلی جو بنو امیہ کی سب سے فیوریٹ چال ہے، عوام کو برین واش کرنا، چاہے وہ مال کی لالچ کے ذریعے ہو، چاہے وہ دھمکیوں کے ذریعے ہو، یا پھر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے۔ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وہاں کی قبیلے کی عورتوں کو برین واش کیا، انہیں مال کا لالچ دیا، انہیں موت سے ڈرایا، اور انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام باغی ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور وہ سزا کے حقدار ہیں، نعوذ باللہ۔ اور انہیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر تمہارا جوان بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا شوہر مر جاتا ہے تو پھر تم کیا کرو گی؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ خواتین محل کے قریب پہنچی اور انہوں نے وہاں سے اپنے مردوں کو پکڑا اور گھر لے آئیں، اور اب جناب مسلم بن عقیل اپنے صرف 40 ساتھیوں کے ساتھ محل کے سامنے کھڑے
کھڑے تھے اور کچھ دیر کے بعد وہ بالکل تنہو تنہا کھڑے تھے، جس کے بعد ابن زیاد نے جناب مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا۔ اور کربلا کے بعد جب علی علیہ السلام کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا گیا اور وہاں بھی اس طرح کی برین واشڈ خواتین موجود تھیں جنہوں نے آل رسول کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ ان کی توہین کی اور اس طرح کے فعل انجام دیے جن کا ذکر کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ تمام عورتیں دنیا کی چمک دھمک میں اس قدر کھو گئی تھیں کہ انہیں ظاہری حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور سوچیں جب اس طرح کی خواتین اپنے بچوں کو پرورش دیں گی تو وہ بچے کیا بنیں گے، وہ معاشرے میں کس طرح کے بگاڑ کا سبب بنیں گے، کیونکہ انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ صرف یزید کے دور میں اچانک سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے بہت پہلے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اسپیشلی خواتین کو برین واش کیا جا رہا تھا تاکہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر نفرت بھر دیں کہ جب روز عاشور آئے تو ان کا ضمیر پوری طرح سے مر چکا ہو اور وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں ذرا بھی نہ ہچکچائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج بھی کچھ اس طرح کی خواتین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو مغربی کلچر کے ہاتھوں برین واشڈ ہو چکی ہیں، جنہیں مغرب کی بے پردگی آزادی لگتی ہے اور عورت کا مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا خود مختاری لگتی ہے۔ لیکن اس میں پوری غلطی خواتین کی بھی نہیں ہے، اس میں کچھ غلطی ان ٹھیکیداروں کی بھی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو صرف مرد کی افضلیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا اور عورت کو اس طرح سے دکھایا کہ وہ ایک خدمت گزار ہے، وہ کمزور ہے، اسے صبر کرنا ہے، پھر چاہے فاسق و فاجر شوہر ہی کیوں نہ ہو جو اس پر ظلم کر رہا ہو، لحاظ اور مروت میں اپنے جائیداد میں سے حصہ بھی چھوڑ دینا ہے، پھر پوری زندگی لوگوں کے رحم و کرم پہ رہنا ہے۔ اسلام نے جو عورت کے نان نفقے کا حکم دیا ہے اور اس کے جیب خرچ کا حکم دیا ہے، اسے کمپرومائز سمجھوتے کے نام پر چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقی اسلام کو دیکھیں اور سورہ نساء کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے، جنہیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ حقوق دیے ہیں، انہیں زیادہ فیسلٹیز دی ہیں، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری خواتین پھر بھی مغربی کلچر کی طرف اتنی اٹریکٹ کیوں ہیں۔ ظاہری طور پہ یزید تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن آج بھی یزیدیت اور یزید کا نظام کسی حد تک ہمارے درمیان قائم ہے۔ ہمیں بھی آہستہ آہستہ برین واش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ظلم کے لیے خاموش رہیں، جیسا کہ آج ہم فلسطین کے لیے خاموش ہیں۔